السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نافرمانی کرنے والوں کا انجام، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا بیان، تمام دوست اس بیان کو دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہوئے تو نوح علیہ السلام کامیاب ہو گئے اکثریت کے مقابلے میں۔ اکثریت ان کے خلاف تھی، جتنی تھی بڑی تعداد وہ سب نوح علیہ السلام کے خلاف۔ 70 آدمی ان کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے؟ 70 آدمی۔ اس میں کچھ تو گھر کے تھے، 3 بیٹے، 3 بیٹوں کی بیویاں اور خود نوح علیہ السلام۔ یہ 7 تو گھر کے، 70 میں سے 80 میں سے 7 گھر کے، باقی 73 کے جو ہیں وہ قوم کے، باقی پوری قوم خلاف۔ یہ پوری قوم کے خلاف ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہوئی۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کہ جب ایمان آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ اپنی قدرت سے مدد کرے گا۔ کہ نوح علیہ السلام کو جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو عذاب سے بچایا۔ تو کیسے بچایا؟ کہ قدرت سے بچایا۔ کہ کیسے قدرت سے بچایا؟ کیونکہ پانی آیا تھا، عذاب کا پانی آیا تھا، زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، آسمان سے بھی پانی آ رہا تھا۔ آگ کا جو تنور تھا، تنور جب روٹی پکتی ہے اس میں سے بھی پانی آیا تھا، آگ میں سے۔ جی ہاں، پانی ہی پانی، نیچے سے اوپر سے پانی کا عذاب آیا تھا۔ قدرت دکھائی تھی کہ جس پانی سے اللہ تعالیٰ پالتے ہیں، زمین کی مخلوق کو پانی سے پالتے ہیں۔ زمین کے ہر مخلوق پانی کی محتاج ہے، آدمی ہو، جانور ہو، درخت ہو، سب کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو پانی سے پالتے بھی ہیں، پانی سے ہلاک بھی کرتے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ ہم پانی سے پرورش بھی کریں گے اور پانی سے ہلاک بھی کریں گے جب چاہیں گے۔ ہاں، پانی ہمارے تابع ہے۔ تو ان کو پانی سے ہلاک کیا، یہ پانی ہی پانی ہو گیا چاروں، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی۔ اوپر کا پانی برستا تھا، نیچے کا پانی پھوٹتا تھا۔ تو دونوں پانی اس حد پر پہنچ گئے جو اللہ چاہتے تھے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ وہ پانی اور وہ پانی ایک مقدار پر جا کے مل گیا۔ کس مقدار پر جا کے ملا؟ کہ پہاڑ ڈوب گئے۔ کیا ہو گئے؟ اتنا پانی آیا کہ پہاڑ ڈوب گئے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ یہ پانی نیچے کا اور پانی اوپر کا، اتنا ہوا کہ پہاڑ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ ہو جا، نافرمانوں کے ساتھ مت جا، ہلاک ہو جائے گا، پانی آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو پہاڑ پر کہاں پانی آئے گا؟ لیکن نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ پہاڑ ہے اور اللہ کی قدرت پہاڑ پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، پہاڑ نہیں بچائے گا۔ اللہ نہیں چاہے گا تو پہاڑ نہیں بچائے گا، حالانکہ پہاڑ بہت طاقتور مخلوق ہے، لیکن پہاڑ نہیں بچائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نہیں چاہتا۔ تو کہا کہ بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ہو جا۔ وہ نافرمان تھا تو اس نے بات مانی نہیں۔ تو پانی کی ایک موج آئی، وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر پہاڑ پر جاتا بھی تو بھی ہلاک ہو جاتا۔ کیوں؟ کہ پانی کو یہ حکم تھا کہ پانی چڑھے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی کو چڑھنے کا حکم تھا۔ تو پانی پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ ایک عورت تھی، اس کو اپنا بچہ بہت پیارا تھا، جب پانی چڑھنے لگا تو گھبرائی وہ، تو گھبرا کر کے اپنے گھر میں سے نکل کر پہاڑ پر چلی گئی۔ تو پہاڑ پر پانی چڑھا تو اور اوپر گئی، اور پانی چڑھا اور اوپر گئی، یہاں تک کہ اوپر تک چلی گئی۔ اوپر تک پانی پہنچ گیا، اوپر تک پانی پہنچ، یہاں تک کہ وہ پانی میں وہ بھی ڈوب گئی، اس کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کی قدرت ہے، پانی نہیں ہے، قدرت ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کا امر ہے، آج اللہ کا حکم ہے، ہلاکت کا، عذاب کا، کوئی نہیں بچے گا۔ تو یہ مثال دی کہ پہاڑ پر چلی گئی اور کھڑی ہو گئی پہاڑ پر بچے کو لے کر کے، تاکہ بچہ بھی بچے، وہ بچے، لیکن پانی پہاڑوں کے اوپر چلا گیا۔ تو اللہ چاہے وہ ہوتا، اللہ نہیں چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت سمجھائیے، ہمارے کلمے میں ہم کو اللہ کی قدرت سمجھائیے کہ جو ہوگا وہ اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف نظر رکھو، اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو، اپنا دھیان اللہ کی طرف،
اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و تابعداری میں لگاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور قدرت ساتھ ہوگی پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اللہ کافی ہے تمہارے لیے. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا خدا بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ اللہ کافی ہے، اس کی قدرت ہے. تو اللہ کو اپنے ساتھ کرنا ہے. کلمہ اس لیے دیا گیا ہے، ایمان اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ کرو. اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی تابعداری کر کے، اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کر کے. ہاں، تبلیغ کا یہ مقصد ہے کہ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ کی وجہ سے جو حق ہمارے اوپر آتا ہے وہ حق ادا کرنا ہے. جب وہ حق ادا کریں گے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے ہمارا ساتھ دے گا. جیسے نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا کہ نوح علیہ السلام کی پوری جماعت 80 آدمیوں کی وہ تو بچ گئی، باقی لوگ ہلاک ہو گئے، پہاڑ پر جانے والے بھی ہلاک ہو گئے. یہ مثال قائم ہوئی کہ اللہ ناراض ہے تو پھر کوئی کامیابی نہیں ہے، اللہ راضی ہے تو ہر حال میں کامیابی ہے. اس کو یہ بات ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے. کیا سمجھائی؟ یہ سمجھائی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ پیغام دیا ہے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، یعنی اللہ کو راضی کر لیں گے، ناراضگی سے بچ جائیں گے، تو جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو، نیچے کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. کتنی آسان بات ہے. ایک کو راضی کرنا آسان ہے، سب کو راضی کرنا مشکل ہے. سب کو راضی کرنا مشکل اور ایک کو راضی کرنا آسان. تو کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سب کو راضی کر دے گا. دشمنوں کو دوست بنا دے گا. کیا کرے گا؟ دشمنوں کو اللہ دوست بنا دے گا. ہاں، مخالفوں کو موافق بنائے گا. جو ضدی ہوگا اس کو اللہ ہلاک کرے گا. ہاں، یہ بھی ہے کہ ایک ضدی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کو ہلاک کرتے ہیں، اس کو کامیاب نہیں کرتے. یہ ضدی ہے. جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہ سمجھتے تھے کہ بات تو صحیح ہے مگر ماننی نہیں ہے، چلنے نہیں دینا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ نامراد بناتے ہیں، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح میں نے یہ بیان دیکھا مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی آواز میں، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس بیان کو دیکھیں، اور اگر کسی کے نالج میں نہ ہو، علم میں نہ ہو، تو اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اس میں ہمارا سب کا فائدہ ہے اور آخرت کے لیے بھی ایک کامیابی ہے. اور تمام دوست اس بیان کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے تاکہ نیو بیانات آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر بر وقت مل سکیں.